پیچھے ہو جاؤ. خالہ جان جس نام سے میں ان کو جانتا تھا، بچپن سے جو کہتا تھا خالہ جان بیگم فاطمہ رفیق زکریا اب نہیں ہے. میں جتنی میری ماں نے میری تربیت کی اتنا ہی انہوں نے مجھے سمجھا. آج میں زکریا خاندان اور الطالب خاندان اور خصوصاً منصور، تسنیم، ارشد، فرید، عارف اور آصف زکریا اور اپنی طرف سے جو مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ کے ممبرز، اسٹاف، پرنسپل، اسٹوڈنٹس اور اورنگ آباد کی عوام جو پچھلے 40-50 سال سے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ 1961-62 میں ڈاکٹر صاحب اور خالہ جان یہاں تشریف لائے اور اس شہر کے لوگوں کی محبت نے ان کو اس طرح لپیٹ لیا کہ آہستہ آہستہ وہ بمبئی بھول گئے. بمبئی کو چھوڑ کے انہوں نے پوری طرح سے اورنگ آباد کو اپنا لیا. یہ صرف آپ کا خلوص، آپ کی محبت کی کشش تھی جو ان کو یہاں لے آئی اور یہاں وہ بس گئے. تو میں آپ کا، آپ سب کا اور ساری عوام کا، اورنگ آباد کی، آس پاس کی، جنہوں نے ان کو اتنی محبت دی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت اپنے دونوں خاندان، میرے بھائی اور بہنوں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی یاد آ جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. یہ ایک سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ ان کے لیے پیش کر سکتے ہیں. بہت کم وقت لگتا ہے لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر تو نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے. تو دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے. ایک اس سے ہٹ کے اگر آپ اجازت دیں تو کہوں، موت زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. ایک حقیقت ہے کہ موت لازم ہے. کل کچھ ہو نہ ہو لیکن موت ضرور ہے. It is the only certainty in life. لیکن ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں. We are ill prepared for it. اور تو چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، لیکن بھائیوں موت کا خیال رکھیے، اپنے اعمال کو درست کریے. مکمل ایمان اعمال کے ساتھ ہی جڑتے ہیں. ایمان درست ہو، اعمال درست ہو تو انشاءاللہ پھر اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی قدم چومے گی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ضلع کی طرف سے میڈم فاطمہ زکریا میڈم کے انتقال کے اوپر خراج عقیدت پیش کرنا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اینڈ آف زکریا، چاہے ڈاکٹر رفیق زکریا ہو، میڈم فاطمہ زکریا ہو، ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اور خاص طور سے ایجوکیشن کے فیلڈ کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں شاید ہی کوئی ہوگا جنہوں نے اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ جیسے پچھڑے علاقے کو چنا، یہاں پر لوگ بچوں کے اندر تعلیم پھیلانے کا جو کام کیا، جو ادارے یہاں پر شروع کیے گئے، اور جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آج لاکھوں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں،
زیادہ تر یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو شاید اگر مولانا آزاد ایجوکیشن ٹرسٹ کے کالجز اگر نہیں ہوتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم حاصل کر پاتے تھے۔ آج اگر اتنے سارے خصوصاً غریب طبقے کے بچوں نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈاکٹر رفیق زکریا اور میڈم فاطمہ زکریا نے یہ دیکھا کہ اورنگ آباد کیسا پچھڑا ہے اور یہاں پر بھی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہاں پر جو انسٹیٹیوٹس اسٹارٹ کیے گئے تھے انہی کی بدولت آج ہمارے بچے آج پوری دنیا کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو مولانا آزاد ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیتھ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپائی ہونا بہت مشکل ہے، لیکن مرنا سب کو ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ جن محنتوں سے اس ادارے کو کھڑا کیا گیا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کے اندر یہ ادارہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹس کو کھڑے کرنے کے لیے زکریا فیملی کا جو یوگدان تھا، جو کنٹریبیوشن تھا، جو محنتیں تھیں، اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو اسٹاف ہے، جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہ سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو اور آگے بڑھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے صحیح خراج عقیدت یہی ہوگا کہ میڈم زکریا کے جانے کے بعد یہاں پر ہم اور کس طرح سے تعلیم کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، اور کیسے کالجز کھول سکتے ہیں، کیا ہم مولانا آزاد ایجوکیشن ٹرسٹ کو ایک یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشن لے کر اگر ہم سب لوگ چلے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ہم اپنے طور سے خراج عقیدت ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ میں ان کی پوری فیملی کو ایسے موقع کے اوپر، ان کے کالج میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جتنے بھی اسٹاف ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں، ان سبھی سے یہی درخواست کروں گا کہ اب یہ ہم سب کا مشن رہے گا کہ انشاءاللہ اس انسٹیٹیوٹس کو، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے طور کے اوپر جو یوگدان رہے گا وہ ہم سے۔ آج عالم خان فاطمہ صاحب کے پورے قائد مکمل ہو گئے۔ وہ مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ، مولانا آزاد ایجوکیشن سوسائٹی، آل انڈیا خلافت کمیٹی ممبئی اور مہاراشٹرا کالج جو خیر الاسلام انجمن خیر الاسلام کا تحت چلتا ہے، ان تمام اہم تعلیمی اداروں کی صدر اعلیٰ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ان تعلیمی اداروں کی طرف اور معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے بے انتہا جانشینی سے، نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص اور بیدار سے ملازم کام کیا۔ میڈم بہت اچھی صحافی تھی، میڈم بہت اچھی ناظم، ایڈمنسٹریٹر تھی اور ان کی وفاداری، ان کی خوش اسلوبی، اس کی مثال نہیں سکھ سکتی۔ ایک ایسی نسل کی نمائندہ جن کے لیے بیلا اس خدمت، ملت و قوم کی طلباء و طالبات کے لیے معیاری تعلیم کے علاوہ معیاری سہولتیں پہنچانا اور جو وابستگی تھی، جو کمٹمنٹ تھا تعلیم کے لیے، اس کے لیے حکومت ہند نے جب جی ابوالکلام صدر ہند تھے انہیں پدم شری سے نوازا گیا، وہ قرینہ، وہ سلیقہ، وہ جو خوش اسلوبی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو مراسم ہے، بے لوث انداز انہوں نے لوگوں کی محنت کی۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اورنگ آباد کا معاشی، سماجی، معاشرتی اور صنعتی نظام تبدیل کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا، اسی طرح میڈم کا سماج کے ہر طبقے سے تعلق تھا۔ انہوں نے بے انتہا لوگوں کی مدد کی اور میری دانش میں جو معاشی تبدیلی آئی مائنارٹیز میں، مسلم سماج میں، لیکن محض مائنارٹی اور مسلم سماج پر محدود نہ رہ کر انہوں نے سماج کے ہر طبقے
بلال اعظم الملت رنگ و نسل کام کیا اور ان کی فلاح اور ان کی محبوب کا سوچتی رہی. اللہ عمر جوار رحمۃ کو لگا دے, ان کی مغفرت کرے, ان کے تمام نیک کاموں کو قبول کرے. میڈم زکریا کی تدفین سے ایک عہد خاتمہ ہوا ہے. وہ عہد جو پچھلے 60 سے 65 سال سے زیادہ اورنگ آباد میں اس کا فائدہ اٹھایا ہے. ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب اور میڈم زکریا دونوں کے جو احسانات اس شہر پر ہے, اس علاقے پر ہے, اس سے تو ہر کوئی واقف ہے. 1960-61 سے لے کر آج 2021 تک اتنے جو ہے تو ڈیکیڈس یہ ہسبینڈ اینڈ وائف نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. ڈاکٹر صاحب کے کام سے تو سبھی واقف ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کے وصال کے بعد 2005 کے بعد میڈم نے جو کمان سنبھالی اور انہوں نے وہ تمام خواہشات جو ڈاکٹر صاحب کی تھی وہ اس تعلیمی اداروں کو مضبوطی دے کر جو ہے پورا کیا. اپنا وعدہ شوہر کے ساتھ پورا کیا کہ انہوں نے اس ادارے کو دنیا کے نقشے پر پہنچا دیا. یہاں پر تمام انسٹیٹیوشنز اے گریڈ ہے اور یہاں بے شمار طلباء و طالبات میں جو ہے کوالٹی ایجوکیشن اور ایفورڈیبل ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے مستقبل کی راہ پر گامزن رہے اور بلندیوں کو انہوں نے چھوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کو یہاں پر جو موجود ہے وہ سب دن رات محنت کر کے اپنی کاوشوں سے اس کو مزید بلندیوں تک پہنچائے. اور میں سمجھتا ہوں یہی میڈم کو اور ڈاکٹر صاحب کو صحیح خراج عقیدت ہوگی. اس وقت ہمیں